اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، حصارات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کے مسائل خود حل کرنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 سے لے کر شام 6 بجے تک آپ دونوں نمبروں پر بات کر کے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ السلام علیکم، آپ کا ایک سورت جن کا عمل ہے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ اگر زبانی نہیں آتی تو اوپر دیکھ کر پڑھ لینی چاہیے، عمل اوپر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل اس کی حقیقت ہے کہ جو عمل آپ اس کو یاد ہی نہیں پڑھ سکتے، حفظ آپ کو نہیں آتی، آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو حفظ کر لینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ دیکھ کے پڑھنے کے اندر آپ کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، نور بھی زیادہ ملتا ہے، قرآن پاک کی برکات بھی ملتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک نقصان بھی ہو جاتا ہے چلہ کشی کے اندر، کیونکہ جب آپ چلہ کشی کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ نیچے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے جس کے لیے آپ چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر جو لوگ چلہ کشی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سارا فوکس قرآن پاک کے اوپر ہوتا ہے۔ جو چیزیں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ نہیں پائیں گے، تو کیا کریں گے؟ کیونکہ چلہ کشی جو ہوتا ہے وہ مشاہدات کے لیے کیا جاتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ جو عمل پڑھ رہے ہیں اس کو حفظ کر لیں، اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سر میں آپ کے سائے میں چلہ کشی کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل ویلکم کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں، اپنے کوائف بتائیے گا، کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں تو انشاءاللہ یہ علم ایک امانت ہے، تو ضرور منتقل کرتے ہیں، اپنی فیس ہم لے لیتے ہیں جو ٹائم آپ کو دیتے ہیں، باقی بالکل آپ لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں رمیز کراچی سے ہوں۔ پیر صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے عاملین سورۃ یاسین کو 72 بار زکوٰۃ دلواتے ہیں 3 یا 7 دن میں بغیر جن موکل کی، اس کے بعد وہ 130 بار زکوٰۃ دلواتے ہیں بغیر جن یا کسی موکل کی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور لفظ یاسین سے تشخیص کا کوئی عمل ہوتا ہے کیا؟ لفظ یاسین کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ پلیز بتا دیں، آپ کا اندازہ کیا ہے؟ مہربانی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے عاملین اس طرح کے ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ دراصل زکوٰۃ کسی بھی طریقے سے نکال دو تو ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے ایک استاد نے اگر کسی چیز کی زکوٰۃ دی تو میں اس کی زکوٰۃ دوں گا تو اس کی چیزیں مجھے کنورٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ کنفرم ہے۔ اگر اس استاد نے صحیح طریقے سے مجھے وہ چیزیں سکھائی ہیں، میرے سپرد کی ہیں، مجھے صحیح زکوٰۃ نکلوائی ہے، تو اس کی برکت مل جائے گی۔ نمبر 2 پر جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے اس وقت اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، کلام پاک کی برکت تاثیر ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے۔ اس کے اندر کچھ لوگ جو بغیر موکل بغیر جن کی زکوٰۃیں نکلواتے ہیں، وہ اس وجہ سے صرف ان کو قابو کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، تاکہ وہ مصلی کے اوپر بیٹھ کے بات کر سکیں، پڑھ سکیں، ٹائم دے سکیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب چلہ کشی کر لیتے ہیں مریضوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، مریضوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ بعض اوقات کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کالے جادو والے یا پھر سفلی علم والے، ان کو 4 5 گھنٹے بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ میرے اپنے ریکارڈ کے اندر ہے 4.5 گھنٹے کی پڑھائی ایک بچی کے اوپر میں نے بلوچستان کے اندر کی تھی، اور بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے آپ کی جب پریکٹیکل ہو جاتا ہے تو آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ یہ پڑھائیاں کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ کا تجربہ نہیں ہوتا، آپ کی وہ پریکٹیکل شفٹ نہیں ہوتی، تو آپ وہ پڑھائی نہیں کر سکتے۔ آپ جان چھڑانے کے لیے ایک دم کریں گے، دوسرا کریں گے، آپ کہیں گے جی دا کار ڈیر گران دے، آپ اس کو کہیں گے یہ کام خطرناک ہے، آپ جان چھڑا کے چلے جائیں گے۔ اگر آپ صحیح معالج بنیں گے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، پھر اس کے بعد جا کے اس مریض کی گہرائی تک آپ پہنچیں گے۔ دوسرے نمبر پر میرے ایکسپیرینس کے اندر 130 بار میں یا 72 بار میں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارا اس کا جو سورۃ یاسین کی زکوٰۃ کے معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں، اس کے معاملات الگ ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ لفظ یاسین کی بھی تشخیص ہوتی ہے۔ تشخیص کے لیے بھی بہت سارے عاملین نے اس کے اندر تکے بھی مارے ہیں، بہت سارے ڈرامے بازیاں بھی کی ہوئی ہیں،
لیکن لفظ یاسین جو ہے یہ ایسا لفظ ہے، اس سے بالکل تشخیص آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کلام اصل یہ ہوتا ہے جب تشخیص آدمی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے اعضاء کو، اپنی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب سپرد کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مائنڈ سے، اس کی زبان سے وہ لفظ جاری فرماتے ہیں جو حقیقت میں ان کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے، چاہے اللہ ہو کا بھی، چاہے ہم بھی تشخیص کرتے ہیں تو ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ علم اللہ رب العزت کی پاک ذات کے پاس ہے، ہمارا صرف ایک اندازہ ہوتا ہے، جیسے یہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں آج باران ہوگی یا بارش نہیں ہوگی، بعض اوقات ہوتی، بعض اوقات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بادل بھی بنے ہوتے ہیں پھر بھی بارش نہیں ہوتی، بعض اوقات بادل نہیں بھی ہوتے تب بھی بارش آ جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، اس کے اندر ہم اندازہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ چلہ کشی کے دوران کیا کیا پرہیز کرنا ہوتا ہے، مطلب کیا کیا کام منع ہے؟ چلہ کشی کے اوپر کون سے معاملات کرنے، اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے آپ پاکیزگی کا خیال رکھیں، جس کا چلہ کشی کر رہے ہیں اس کے جو اس کے اندر لوازمات ہیں اس کا پورا خیال کریں، پھر بہتر ہوگا۔ اگر وہ کام غلطی سے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا چلہ کشی جاری رکھیں یا اس کو ختم کر دیں، یا پھر کیا پوری زندگی ہم چلہ کشی کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ اس کے اندر عزت کا بھی شکار ہو جائیں جس طرح سے مرضی پھنس جائیں پوری زندگی کے اندر آپ پھر بھی چلہ کشی کر سکتے ہیں، یہ فقیر کا دعویٰ ہے۔ بہت سارے عاملین اس کے اوپر لیبل لگا کے اس سے جان چھڑاتے ہیں، کیونکہ فیسیں تو لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ چلہ کشی کر ہی نہیں سکتے۔ میرے پاس ایک بچی تھی کراچی کی، اللہ اس کی زندگی دراز فرمائے، پچھلے مہینے کے اندر وہ چلے کے اندر ناکام ہوئی۔ چلے کے اندر ناکام کیسے ہوئی؟ بس اس کے خیالات کو جب انہوں نے منتشر کیا، یہ میرا پہلا سٹوڈنٹ ہے جو چلہ کشی کے اندر ناکام ہوا ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے اس کو سہارا دیا، 1-2 مہینے کے بعد پھر دوبارہ میں اس کی زکوٰۃ نکلواؤں گا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، لیکن غلطی آپ کی ہے، آپ کیوں پڑھائی کے لیے بیٹھیں؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ اتنے بجے آپ نے بیٹھنا ہے، وہ خود پڑھائی پر نہیں بیٹھی، اس کا ذہن ایسا خراب کیا گیا، تو اس کے بعد وہ دن اس کا ختم ہو گیا، تو پھر بھی میں نے اس سے کہا، وہ تو اس سے جان چھڑانے کے لیے کہتی کہ استاد جی میں نے آپ کو فیس بھی معاف کی، سب کچھ، میں نے کہا نہیں، یہ فیس آپ کے حلال ہوگی، میں آپ کو عمل اسی فیس کے اندر کراؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے استاد کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شاگرد کو کس طریقے سے چلا سکتا ہے۔ نمبر 2 پر جو چلے کے اندر آپ بد پرہیزی کر لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ کردار آپ کے استاد کا ہوتا ہے، بعض اوقات استاد وہ چلہ ختم کروا دیتے ہیں، بعض اوقات جاری رکھواتے ہیں، اس کے اندر دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں۔ محترم، جب اجازت کے ساتھ چلہ کی وجہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے تب ہی دل چاہتا ہے فقیر اختیار کرنے کو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ کسی جگہ پہ بنی بھی آپ چلہ کشی کریں اس کے ساتھ آپ کا دل فقیری کے لیے کہے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ فقیری آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، اس کے اندر جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائیں کرتے ہیں نا تو اللہ رب العزت کی پاک ذات آپ کا دل بدل دیتے ہیں، وہ ایسے ماحول، ایسے سازگار موقع آپ کو مل جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ملنگ گزارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ آپ کو دعا کر دیتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کے روپ کے اندر میں زندگی گزاروں، تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ آپ چلہ کشی کریں گے، چلہ کشی کرنے کے بعد پھر آپ فقیری کے اندر آئیں گے۔ بہت سارے لوگ عملیات کے جب چلہ کشی کرتے ہیں تو وہ شیطان کی اس کی نسلوں کی پوجا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، تو میں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ السلام علیکم حضرت، سورج جن کی زکوٰۃ میں حضرات ہوتے ہیں کیا؟ زکوٰۃ نکالنے میں اور چلہ کشی میں کیا فرق ہے؟ سورج جن کی جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات حضرات ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو باموکل پڑھواتے ہیں، کچھ ویسے اس کو روحانی طاقت کے لیے پڑھاتے ہیں، تو دونوں آپشن اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر چلہ کشی میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ چلہ کشی اور زکوٰۃ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کو نام دوسرے دے گئے ہیں، اور کچھ لوگ چلہ کشی کے اندر بھی حضرات کی حاضری کرواتے ہیں اور کچھ اس کے اندر جو ہوتا ہے زکوٰۃ کے اندر بھی نکلواتے ہیں، تو یہ سیم ایک لفظ ہے، اس کو لفظ کو تبدیل کیا گیا، باقی ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔